تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، میں نے کہا ہم ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ فیملی سسٹم کو توڑنے کی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ دولت 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 دولت، ایک دیکھتے ہیں تو صحت صحت صحت، اتنا زیادہ صحت کو بڑھا چڑھا کے، صحت ہماری ضرورت ہے، شریعت نے اس کو فوکس کیا ہے، لیکن میرے بھائی دوسری طرف یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے آپ مائیکل جیکسن سے زیادہ صحت کے اسباب اختیار نہیں کر سکتے. مائیکل جیکسن کے پاس جو کھانے کے لیے بادام تھے وہ ہمارے باداموں کی طرح نہیں تھے، اس کو چھیلا بھی جراثیم والے ہاتھوں کے بغیر چھیل کے رکھا جاتا تھا. وہ جو سیب کھاتا تھا میرے بھائی وہ بڑا جراثیم لیس سیب، ہو جراثیم پر پابندی تھی مائیکل جیکسن پر اٹیک کرنے پر، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. اور ہم ہر وقت انڈیا اسرائیل کی جنگ میں ہو نہ ہو جراثیم ہر وقت ہمیں ستا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مائیکل جیکسن کامیابی کے تمام اسباب، جو کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں آپ نے گوروں کی کتابوں میں پڑھی ہیں، مائیکل جیکسن میں وہ 21 علامتیں تھیں. 7 کو 3 سے ضرب دے دیں آپ، کتنی علامتیں تھیں بولو؟ 21. کامیاب لوگوں کی علامت ہے کہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ جو ٹائم دیتا تھا پہلے پہنچ جاتا تھا. کامیاب لوگوں کی علامت ہے صبح جلدی اٹھتے ہیں، مائیکل جیکسن صبح بولو جلدی اٹھ. کامیاب لوگ رات کو، مجھے نہیں پتا وہ 7 علامتیں کیا ہیں، میں نے نہیں پڑھی، میں تو وہ والی بتاؤں گا نا جو اللہ رسول نے بتائی ہیں، وہ بھی مائیکل جیکسن میں پوری تھیں. رات کو جلدی سوتا تھا، صبح بولتے کیوں نہیں بھائی جلدی اٹھتا تھا. اس کے گردوں پر خراب ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی، کہ تیرے گردے میں پتھری آئی نا انشورنس کمپنی تجھے گردہ پرووائڈ کرے گی، گارنٹی ہے، کیونکہ ڈاکٹر ہر وقت ٹیسٹ کرتے رہتے تھے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. جس رات اس کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہے مائیکل جیکسن کی، اس رات سونے سے پہلے بھی تمام ڈاکٹروں، جو بھی اس کے ڈاکٹر تھے نا، انہوں نے اس کی نبض بھی چیک کی، بلڈ پریشر بھی چیک کیا، شوگر بھی چیک کیا، گردے وردے سب اوکے کی رپورٹ. سر جیسے جہاز کو جب اڑایا جاتا ہے نا تو پہلے جو فضائی کمپنیوں کا انجینئر ہے وہ NOC دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی اب کوئی پرابلم جہاز میں نہیں ہے، پھر جہاز فلائی کرتا ہے. تو مائیکل جیکسن کو ہم اور آپ کی طرح سونے کی اجازت نہیں تھی کہ سینے میں یہاں ہمارے پین ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی ہم گیس کی گولی کھا کے لیٹ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہارٹ کا درد ہو رہا ہوتا ہے. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر ہارٹ کا ہوا تو اٹیک سے پتہ چل جائے گا ہمیں، فی الحال کیا کرو گیس کی گولی کھاؤ. ہمارے یہاں یہ سیٹ اپ چل رہا ہے، سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ایسا مائیکل جیکسن کے نہیں تھا، وہ اتنے بے وقوف لوگ نہیں تھے. انڈا موڑ پہ تھوڑی رہتا تھا مائیکل جیکسن. مائیکل جیکسن امریکہ میں پیدا ہوا ہے بھائی، ہماری طرح دقیانوس نہیں تھا. تو اس کا ایسے اجازت نہیں تھی جاؤ اور خراٹے لے کے سو. بھائی پہلے ڈاکٹر چیک کریں گے کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے کہ سوتے میں ہی انا للہ ہو جائے آپ کا. ڈاکٹروں نے چیک کر کے رپورٹ پیش کی کہ اوکے کی رپورٹ ہے، اب آپ کو سونے کی اجازت ہے. سویا ہے اور اب تک مجھے نہیں لگا کہ آنکھ کھلی ہے اس کی، جب سے سو ہی رہا ہے. تبھی قرآن نے کہا نا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، خدا کی قسم قرآن کی آیت مائیکل جیکسن پہ ٹھا کر کے لگتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب تم مرتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جب تم سوتے ہو تو بھی اللہ روح کو کھینچ لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر سوتے میں اللہ جس کے موت کا ارادہ کر لے اس کی روح کو واپس امریکہ کے ڈاکٹر نہیں لوٹا سکتے. یمسک، روک کے بریک لگا دیتا ہے، میں نہیں بھیج رہا، جا جو کرنا ہے کر لے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگوں کی سوتے میں موت ہوتی ہے. قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں سوتے میں نے تمہارا شعور کھینچا، روح نکالی، اب میں سوچتا ہوں کہ واپس بھیجنے کی اب ضرورت نہیں ہے. اسی لیے صبح ابا کو آ کے لوگ اٹھا رہے ہیں، ابا اٹھ جائیں، ابا ہل ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. پھر ناک پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا. کتنے لوگوں کی ایسے موتیں ہوئی ہیں. تو اللہ نے مائیکل جیکسن کی موت کا جب ارادہ کیا تو مائیکل جیکسن سویا ہے، خراٹے لیے ہوں گے، ڈاکٹروں نے چیک کیا ہاں بھائی سو گیا ہے، اتنے بجے اس کے اٹھنے کا ٹائم ہے. اللہ میاں نے ارادہ کیا یمسک التی قضا علیہ الموت، جس کی موت کا فیصلہ کر لوں اس کی روح کو روک لوں گا. اللہ کہتے ہیں میں روک لی، اب تم اس کو فلولا ان کنتم غیر مدینین، سورہ واقعہ کی آیت دیکھو، ترجعونہا ان کنتم صادقین. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پاورفل ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، اللہ کہتے ہیں میں روح نکال رہا ہوں، ذرا روک کے دکھاؤ تو صحیح نا. سارے ڈاکٹر سائنٹسٹ مل کے اس کی روح کو لوٹا کے دکھا دو،
پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو, پتہ چل جائے گا تمہاری کیا اوقات ہے. تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اور آج جنگ کس سے کر رہے ہو آپ؟ خدا سے. آپ کہہ رہے ہو میں کلچر کو فالو کروں گا, میں اپنی خواہشات کو فالو کروں گا. بھائی جس نے بنایا, جس کے ہاتھ میں ہو, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, تو فالو کس کو کرنا ہے؟ اسی اللہ کو فالو کرنا ہے. تو میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے, آپ کیا کرتے ہو؟ یہ گھڑی کہاں گئی بھائی؟ مجھے ٹائم کا کچھ نہیں, یہ بھی بند ہو گئی ہے, اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. 2:20 تو ہو رہے ہیں, لیکن ٹائم تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اب ہو کیا رہا ہے, جب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے تو آپ دولت کو مشن بناتے ہو کبھی, پھر آپ ہمیشہ موٹیویشن کے لیے اپنے سے زیادہ دولت مندوں کو دیکھتے ہو, جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی ڈپریشن ختم. آپ کہو گے اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے, دیکھو فلاں تو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, میں کم از کم کرائے کے گھر پہ تو سو رہا ہوں نا, تو اللہ نے مجھے. میں کچھ دن پہلے جا رہا تھا صدر کی طرف, رات کے وقت 12:30 بجے جانا تھا میرا, تو فٹ پاتھ پہ میں نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے دوست احباب سے کہا ان کی بھی زندگی ہے, کیسے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. اللہ نے ہمیں عیاشیوں میں رکھا ہے, بہت عیاشیاں دی ہیں. اگر میں بھیڑیا ٹاؤن چلا جاتا اور کہتا یار ہم انڈا بوڑے پہ پڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھو یار, تو کیا ہوتا؟ بھائی تم نے جانا ہے جاؤ بحریہ ٹاؤن, منع کسی نے نہیں کیا, لیکن جو اسٹینڈرڈ آپ کا ابھی ہے اس سے دیکھو ہمیشہ نیچے کی طرف. سکون ملے گا, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق ملے گی. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھو, ڈپریشن کی بیماری کوئی جانتا بھی نہیں تھا پہلے کیا ہوتی ہے, حالانکہ یہ وسائل نہیں تھے. اب وسائل آنے سے اسٹریس اور ڈپریشن کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ ہم نے سانپ پال لیا اور سانپ کا منتر ہم نے سیکھا نہیں ہے کہ اس کے ڈنگ سے کیسے بچا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگوں نے دولت تو رکھ لی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے دولت سانپ بن کے نا دولت مندوں کو ڈستی ہے. تو پہلے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے اس سانپ کا منتر سیکھتے کہ یہ دولت تمہیں فائدہ پہنچائے, تمہیں ڈس نہ لے. تو یہ اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کے آتا ہے, اسلام سے سیکھ کے آتی ہیں چیزیں, اور اسلام کو آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. جب نکال دیا تو یہ دولت ڈسے گی, کاٹے گی. دولت مندوں کی لڑائیاں دیکھو باپ کے مرنے کے بعد زندگی میں ہی پھڈے شروع ہوتے ہیں. خطرہ ہو جاتا ہے یار ابا اتنا کچھ ہے ابا کے پاس, تو یہ مجھے کتنا ملے گا, اس میں سے مجھے کتنا ملے گا. ایسے بچوں کو پتہ ہے میں ابا کو کیا کہتا ہوں, زندگی میں کہیں اور ٹرسٹ میں دے دے بھائی, ایسی نالائق اولاد کو دو ہی نہیں جو زندگی میں تمہاری جائیدادوں پہ نظر لگا کے. زندگی میں انسان چاہتا ہے میرا باپ زندہ رہے, سب کچھ کس کا ہے؟ اسی کا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, سب اسی کا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو موٹیویشن اتنی ملی ہے کہ دولت پیسہ پیسہ پیسہ, تو پھر آپ تو غیر اخلاقی طریقے اختیار کرو گے پیسہ کمانے کے. ابا کی جائیدادوں پہ بھی نظریں ہوں گی, ابا کے بٹووں پہ بھی نظر ہوگی, بیگم کی نظر بھی میاں کی جائیدادوں پہ ہوگی. ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں مارکیٹ میں, سن کے بے ہوش ہونے کا دل کرتا ہے. جن پہ گزر رہی ہے ان پہ کیا حالات ہوں گے. میں تو کہتا ہوں تم ایک ڈپریشن کی گولی کھا رہے ہو ان حالات میں, تو یار تم تو پورا کنستر کھانا چاہیے تمہیں. خدا کی قسم میرے بھائی, اپنے گھروں میں مذہب لے کر آؤ, اسلام لے کر آؤ. بڑے بڑے پھڈوں سے جان چھوڑ جائے گی, چھوٹے موٹے آلو پیاز ٹماٹر پہ جھگڑے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہر گھر میں محبت جہاں ہوگی تھوڑا بہت بدتمیزیاں ہوں گی. مجھے بہت سے میاں بیوی آ کے بتاتے ہیں ایکچولی ہمارے اندر اتنی محبت ہے, ہمارے کو بھی پھڈا ہی نہیں ہوا, 20 سال سے لے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو یہ پھینک رہا ہے, بہت لمبی پھینکی ہے اس نے, یا یہ کہ دونوں پاگل ہیں. دونوں کیا ہیں؟ پاگل ہیں. دماغ ہی نہیں ہے تو لڑنے کے لیے بھی تو کچھ دماغ چاہیے نا. یا پھر یہ کہ ویجیٹیرین ہے, ٹماٹر ہی پہ ساری زندگی گزار دی انہوں نے. تو آپ میڈیا پہ جاتے ہو, دولت 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 دولت, شہرت 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 شہرت, صحت 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 صحت, بڑا گھر پراپرٹی 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 پراپرٹی, خوبصورتی. یہ بھی خواتین کا ایک مسئلہ ہے, مردوں میں بھی ہے یہ لیکن خواتین میں زیادہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا میرے بھائی, جب آپ نے ان چیزوں کو خدا بنا لیا تو اس سے آپ کی اسٹریس کم ہونے کے بجائے بڑھے گی, کیونکہ ان میں کوئی چیز پائیدار نہیں ہے. اول تو یہ یقین نہیں کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. وہ شاعر نے شعر کہا ہے نا,
کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ وہ کیا ہے، جس پہ غرور کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور تجھ کو آج ہے، یا غرور آج تجھ کو ہے، کچھ مجھے شعر پورا یاد نہیں آ رہا. ندیم شاد ایک انڈیا کے بڑے شاعر ہیں، نوجوان لڑکا ہے، بڑی خاندانی قسم کی شاعری کرتا ہے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا تھا تو میں نے آگے بتا دیا، خوشی ہے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. شاعر کہہ رہا ہے جو خوشی جس پہ تو آج اترا رہا ہے نا، آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے. شاعر کہہ رہا ہے کہ جس خوشی پہ آج تو اترا رہا ہے نا، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میں بحریہ ٹاؤن میں میرے اتنے بنگلے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جس خوشی پہ آج تو اترا رہا ہے نا، کل میں بھی اس پہ اترا رہا تھا. تو آج اس خوشی نے مجھے چھوڑ دیا، بھروسہ نہیں ہے تجھے بھی ٹاٹا کر کے. اس لیے شاعر نے کہا کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو سرور آج ہے، کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے. ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے، وہ جو میں پجامے والا لطیفہ سناتا ہوں نا، یہ لطیفہ الٹا ہو رہا ہے یہاں پہ. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، تو اس نے 4 دلہنوں کے پجامے، دلہنوں کے ساڑیاں لٹکائی ہوئی تھیں. تو اس کی دلہن نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پہلی بیوی کی ساڑی ہے، الٹی سیدھی باتیں بہت کرتی تھی، میں نے قتل کر دیا، تو یادگار میں اس کی میں نے ساڑی لٹکا دی یہاں پہ. یہ روب میں لینے کے لیے نا، اس 5ویں بیوی کو روب میں لینے کے لیے، تاکہ تھوڑا روب رہے گا اس کے اوپر، قابو میں رہے گی. بھائی 4 عورتیں مار دی ہیں تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. پھر اس نے دلہن نے پوچھا یہ دوسری ساڑی؟ کہا کہ پھر میں نے دوسری شادی کی، وہ بھی بہت بولتی تھی، میں نے اس کو بھی جان سے مار دیا، اور یادگار میں اس کی ساڑی میں نے یہاں لٹکا لی. ایسے تیسری بیوی بھی ایسے ہی، چوتھی بھی ایسے ہی. مطلب یہ تھا کہ اب تیری بھی ساڑی یہاں لٹکے گی. بیوی ہوشیار تھی، اس نے بولا اب یہ دماغ سے نکال دے کہ کسی کی ساڑی، اب تیرا پجامہ آئے گا یہاں پہ. اب کیا آئے گا؟ تیرا پجامہ آئے گا یہاں پہ. تو دیکھو اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے. اسلام نے جو حل بتایا ہے نا کہ آپ دولت کو خدا بنا رہے ہو، اسلام کہہ رہے بھائی جو اسباب ہیں اختیار کرو، اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اللہ پہ چھوڑ دو کہ وہ تمہیں غریب رکھنا چاہتا ہے یا امیر رکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہے یا تمہیں پریشان رکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں صحت دینا چاہتا ہے یا تمہیں بیماریوں میں رکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں شہرت دینا چاہتا ہے یا گمنام زندگی دینا چاہتا ہے. یہ سب کس پہ چھوڑ دو؟ ہم غلام ہیں بھائی، ہمارا ہدف اللہ کو راضی کرنا ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماریوں میں خوش تھے، بیماری دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بے صبری نہیں. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بچپن میں گم گیا، اسی پہ صبر کیا انہوں نے اور اسی میں کامیاب ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، خاندان پورا چھوٹ گیا، اسی پہ صبر کیا، اسی پہ اللہ نے ان کو کامیاب کیا. تو بھائی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، جتنا اللہ نے دیا ہے میرے لیے بہت ہے، اور دیکھنا اپنے سے کم والے کو ہے. آپ اگر کوئی بیماری ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو اس سے بھی زیادہ بیمار ہیں، کوئی پریشانی ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو اس سے بھی زیادہ پریشان ہے. گھر کرائے کا ہے، گندے نالے پر ہے، صحیح سوٹیبل جگہ گھر نہیں مل رہا، ان کو دیکھو جو گندے نالے پہ پھٹا لگا کے سوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو. کاروبار آپ کا تباہ ہو گیا، ان کو دیکھو جو ٹماٹر بیچ رہے ہیں، وہ اسی پہ خوش ہیں. تو اوپر سے اوپر جانے کی کوشش کرو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. خوش رہنا سیکھو. خوش انسان وہی رہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دے؟ اللہ کے حوالے. اس میں صحت بھی اعتدال سے ہوگی. آج صحت کے چکر میں لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. صحت بھی بھائی اعتدال سے بنانی ہے، باقی اللہ سے کون لڑ سکتا ہے یار. ہمارے ایک استاذ تھے، ان کی سیکیورٹی کا اتنا زبردست انتظام، پھر بھی شہید ہو گئے. کسی نے کہا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا، ہمارے بڑے استاذ نے کہا کہ بھائی ہم اللہ سے لڑ نہیں سکتے، ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا، اگر وہ نہ کرتے پھر موت ہوتی تو ہم شرمندہ رہتے ساری زندگی. ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، باقی موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس سے کون لڑ سکتا ہے. یقین نہ آئے تو انگریزوں کو بھی جا کے دیکھ لو، کامیابی کے سارے اسباب اختیار کر لیے، پھر بھی ان کے یہاں بھی حادثے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا والا آدمی، ایک کینسر کے اسپیشلسٹ آئے تھے، میں نے کہا گوروں کا کینسر کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بغیر وجہ کے ہو جاتا ہے، سب کچھ سیٹ چل رہا ہوتا ہے، پتا چلا جی گلے کا کینسر نکلا، لنگس کا کینسر نکلا. حالانکہ وہاں ہوا اتنی صاف ہے،
ہم کو ہو, ہم سارا دن ڈیزل کے دھوئیں سونگ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, ان کو بھی ہوتا ہے, سب کچھ سب جگہ ہوتا ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو؟ یہ کہنا ٹینشن فری زندگی, یہ دماغ سے نکال دو. اللہ سے مانگا کرو ٹینشن فری زندگی, لیکن تقدیر پہ صبر کرنا سیکھو. میں نے اللہ کو خوش کرنا اپنا ہدف بنانا ہے, اور پھر جو میرے ساتھ ہوگا میں اس پہ راضی ہوں. اللہ مجھے صحت دینا چاہے صحت قبول, بیمار کرنا چاہے, مجھے بیماری میں کوئی ناجائز کام کی طرف نہیں میں جاؤں گا.